بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواںگے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارے جمعے کے خطبات چل رہے ہیں۔ اسی حوالے سے حضور کی سیرت بیان کرے تو بندہ پھر جو حضور کی طرف جن لوگوں کی نسبت ہے ان کو بھی بیان کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں بھائی، میں اور آپ
جب ہم میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے بیوی کا انتخاب اس کی ماں کرتی ہے، اس کی دادی کرتی ہے، اس کے ماموں کرتے ہیں، یا وہ خود کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے لیے بیوی کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں سورہ احزاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی. اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے زینب سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا تو زوجناکہا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہاری زینب کے ساتھ شادی کر دی. اللہ اکبر. اور اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے حق مہر دیا ہے وہ آپ کے لیے حلال کر دی ہیں. بھائی بیوی تو حلال ہی ہوتی ہے، جس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، جس کو حق مہر دے دیا جاتا ہے. اصل میں اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بیویاں آپ کی ہیں کوئی کل کو اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کرے، اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان ساری شادیوں کا گواہ میں خود اللہ پاک ہوں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے نسبت کا بڑا خیال رکھا ہے. جہاں بھی اللہ پاک تذکرہ کرتے ہیں آپ قرآن پڑھیں تو جہاں بھی اللہ پاک ذکر کرتے ہیں تو نسبت کا ضرور اللہ پاک ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنوں کی عورتوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نسبت کا خیال، اللہ پاک سیدھا بھی کہہ سکتا تھا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتا، لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک. نسبت کی بہت بڑی بات ہے. اور اس نسبت کی ایک بات مجھے نبی پاک کی ایک زوجہ کی یاد آئی، وہ بھی سنا دوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہماری ماں ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا تو میرا ایسے جیسے میری جان نکلتی ہو. میں بڑی پریشان تھی کیونکہ میں ان سے بڑی محبت کرتی تھی. میں رسول پاک کے پاس آئی اور آ کے میں نے کہا یا رسول اللہ، ایسے کر کے میرا خامد فوت ہو گیا اور میری جان کو سکون نہیں آتا، میرا دل بڑا پریشان ہے اور ایسے جیسے جان نکل رہی ہو یا رسول اللہ، کیا کروں؟ آپ سرکار نے فرمایا تم پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلفنی خیرا منھا. یہ دعا رسول پاک نے حضرت ام سلمہ کو سکھائی. حضرت ام سلمہ نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ دعا پڑھتے پڑھتے میرے دل کو سکون بھی اللہ نے دے دیا، اور اس دعا کو پڑھتے ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے خاوند دے دیا رحمت للعالمین. اللہ اکبر. عرشوں کا مہمان میرا خاوند بن گیا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ام سلمہ کیا بن گئی؟ ام المؤمنین. ام سلمہ ام المؤمنین کیوں کہا؟ یہ دیکھیں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. او ایمان والو، نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہیں زیادہ عزیز ہونا چاہیے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے تمہارے لیے نبی. وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں، أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی کیا لگتی ہیں؟ دیکھو بھائی، کوئی بندہ اس کو کہتا ہے
یار کچھ خیال کر، یہ تیری ماں ہے۔ کوئی اس کو کہتا یار خیال کر تیری ماں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس ماں نے جنم دیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے لے کر اس نے پالا ہو، اس کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بیویوں کے ماں ہونے میں شک نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں اپنی ان ماؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان ماؤں میں ایک ماں کا تذکرہ کیا ام سلمہ کا، اب دوسری ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ ان کا نام میمونہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت میمونہ یہ جناب فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہیں مصلی پر، اور بیٹھی بیٹھی اللہ پاک کا ذکر کرتی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، ذکر میں مشغول ہیں۔ اللہ کے رسول مسجد میں اشراق کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے آئے، یہ ابھی بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ کیا پڑھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ نماز کے بعد سے تسبیحات پڑھ رہی ہوں، اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا میمونہ میں نے ایک کلمہ 3 مرتبہ کہہ لیا تھا، میں نے یہ 3 مرتبہ دعا پڑھ لی تھی، یہ جب سے لے کر اب تک تو بیٹھی ہے ان تمام وقت سے زیادہ بھاری وہ کلمہ ہے، یعنی اس کا وزن زیادہ ہے تمہارے سارے اذکار سے۔ وہ کون سا کلمہ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو اور ہماری امی کو سکھایا؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ کیا پڑھ لیا کر؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ صبح شام کے اذکار میں آپ سب پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلمات۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کون کون سی شان بیان فرمائی؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں پوری کائنات کی عورتیں مل کے بھی تمہاری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہاری نسبت میرے محبوب کی طرف ہو گئی ہے، ازواج النبی بن گئی ہو، میرے نبی کے نکاح میں آ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے میرے نبی جو بھی عورت جو آپ سے شادی کرنا چاہے، اگر آپ شادی کرنا چاہیں، آپ کی تمنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بیوی بدلنا چاہیں تو آپ بدل سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے حکم تھا، پھر بعد میں حکم کیا گیا، ذرا توجہ کرنا، ان اپنی ہماری ماؤں کی عظمت کا ذرا خیال کرنا۔ یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن بالازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ کوئی بھی خاوند ہے نا، اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن خاوند کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ رسول پاک کی ازواج کتنی عظمت والی ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے نبی آج کے بعد ان میں سے کسی کو بھی طلاق دینے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے بعد نہ ان میں سے کسی کو آپ طلاق دے سکتے
ولا ان تبدل بہن من ازواجن، نہ ان کی جگہ پر کوئی اور نکاح کر سکتے، آج کے بعد نہ آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ سکتے، نہ ان اور کوئی ایڈ کر سکتے، نہ کوئی اور بیوی سے نکاح کر سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، ترجمہ خود گھر جا کے پڑھنا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو تعجب میں ڈالے، لیکن آج کے بعد بس یہی بیویاں آپ کی ہوں گی، اور یہی دنیا میں آپ کی بیویاں ہوں گی، اور یہی آخرت اور جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، کتنا مقام ہے امہات المؤمنین کا، کتنا مقام ہے ہماری امیوں کا۔ اللہ اکبر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوات میں سے مال و دولت خوب آ گیا، لیکن گھر اپنے گھروں میں اسی طرح فاقہ چلتا تھا، تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ اکبر، ساری بیویاں اکٹھی ہو گئے، ہماری مائیں اکٹھی آ گئے رسول پاک کے پاس آ گئی، آ کے مطالبہ کرنے لگی، یا رسول اللہ، لوگوں کو غلام بھی دیے ہیں، لوگوں کو لونڈیاں بھی دی ہیں، لوگوں کو مال و منال بھی دیا ہے، ہمارے گھر میں اسی طرح فاقہ ہے، گھر میں کئی دن تک کھانا نہیں پکتا ہے۔ اللہ کے رسول، کم از کم 2 ٹائم کا کھانا تو مل جانا چاہیے۔ ملنا چاہیے تھا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا؟ دیکھو بھائی، کوئی میچنگ جوڑیاں نہیں مانگی، کوئی سوٹ نہیں مانگے، کوئی جوتیاں نہیں مانگی، کوئی میک اپ کا سامان نہیں مانگا، صرف اور صرف 2 ٹائم کی روٹی مانگی۔ ذرا توجہ کرنا میری طرف، 2 ٹائم کی روٹی مانگی آپ کی اور میری ماں نے۔ اللہ کے رسول بیویوں سے ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، اور سب سے ناراض ہو کے نا ایک علیحدہ کمرے میں جا کے بیٹھ گئے، ایک علیحدہ کمرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کسی نے بتایا، تجھے پتہ کیا ہوا ہے؟ کہتا کی ہوا ہے؟ کہتا ہے رسول پاک نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ کہتا ہے حضرت عمر اسی وقت سیدھے گئے اپنی بیٹی کے گھر، ان کی ایک بیٹی بھی حضور کی بیوی تھی، نام آپ بتائیں گے؟ حضرت حفصہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جا کے جاتے ہی اپنی بیٹی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، میں نے تجھے پہلے نہیں کہا تھا کہ عائشہ دیاں ریساں نہ کریا کر؟ اپنی بولی میں ترجمہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، عائشہ کی ریسیں نہ کیا کر، تجھے میں نے پہلے کہا تھا۔ اب دیکھیں اب کیا ہوا ہے، اب رسول پاک نے تم سب کو طلاق دے دی ہے نا۔ حفصہ تو رونا شروع ہوگی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، باہر آئے حجرے سے اور دیکھا کہ، اور بلال سے پوچھا کہ، لوگوں سے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ وہ علیحدہ کمرے میں ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ادھر گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، معاملہ پوچھنے کے لیے، تو آگے بلال کھڑے ہیں۔ بلال کھڑے کہتے ہیں اندر جاؤ، میرے لیے اللہ کے رسول سے اجازت مانگ کے آؤ، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال اندر گئے، رسول پاک سے کہا یا رسول اللہ عمر ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بلال واپس آ گئے، آ کے کہتے ہیں عمر چپ کر کے تے ٹر جا۔ رسول پاک اس ٹائم غصے چ نہیں، حضور اس ٹائم غصے میں ہے، اس لیے چپ کر کے چلا جا۔ عمر گیا، اب عمر کو چین کیسے آئے؟ عمر کبھی ادھر 2-4 چکر لگا کے نا پھر آ کے کہتا ہے یار بلال ایک باری پھر جا، یار بلال ایک باری پھر جا۔ بلال دوبارہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، آپ سرکار نے اجازت دی۔ جب عمر کمرے میں داخل ہوئے، میرے محترم بھائیوں، منظر کیا ہے کمرے کا ذرا توجہ کرنا۔ منظر یہ ہے، کھجور کی چٹائی پڑی ہوئی ہے، ایک اتنا سا مشکیزہ کھال کا پڑا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، اور ایک مٹی کا پیالہ ہے۔ یہ کل دنیا ہے تیرے اور میرے آقا رحمت للعالمین کی۔ اللہ اکبر۔ عمر نے جب رسول پاک کو دیکھا، آپ کی کمر مبارک پر اس کھجور کی چٹائی کی وجہ سے
निशानात पड़े थे। उमर की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, कैसरो किसरा वाले ऐश कर रहे हैं, अब नरम और गरम गद्दों पर सोते हैं। अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए ना, अल्लाह हमारे लिए भी वुसअत कर दे, अल्लाह आपके लिए भी दुनिया में आसानियां कर दे। तो रसूल पाक ने क्या फरमाया, तवज्जो करना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर तू दुनिया के लिए रोता है। आपने फरमाया अमा तर्ज़ा या उमर अल तकून लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, क्या तू पसंद नहीं करता कैसरो किसरा को अल्लाह दुनिया में देगा और अल्लाह हमें आखिरत में अता करेगा। आज हमारे घर में बेड भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ है, साथ ना शुक्री है, कुछ नहीं, मारे गए, लुटे गए, इमरान खान किधरे मर जाए, फलाने को ये हो जाए, हमारे लिए ये हो गया। और कभी शुक्र के कलिमात भी कह लिया करो यार, अल्लाह अकबर, कभी अपने महबूब नबी की तरफ भी देख लिया करो, जिसके उम्मती और कभी उनके हालात भी पढ़ लिया करो और सुन लिया करो। अल्लाह अकबर, रसूल पाक ने फरमाया उमर अना करा के सुम्मा रहा, मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर की है जो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करता है फिर आगे चल पड़ता है। ऐ उमर, वो दरख्त के नीचे कोठी नहीं बनाता, महल नहीं बनाता, वो वहां पर घर नहीं बनाता, बल्कि थोड़ी देर आराम करता है आगे चल पड़ता है। मैं भी इस दुनिया में मुसाफिर की तौर पर आया हूं। अल्लाह अकबर। उमर ने पूछा या रसूलल्लाह, आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फरमाया नहीं, मैंने बीवियों को तलाक तो नहीं दी। आखिर या रसूलल्लाह मैंने ऐसे ही सुना था, तो फिर हुआ क्या है? आपने फरमाया मैं उनसे नाराज़ हो गया हूँ। और रसूल पाक उस कमरे में ना 1 महीना रहे, हमारी किसी अम्मी के घर में नहीं गए, किसी के बेडरूम में नहीं गए, किसी के हुजरे में नहीं गए, 1 महीना नाराज़ रहे। अल्लाह ने फैसला किया। किसने फैसला किया? हुजूर और हुजूर की अज़वाज का, ऐसे कह ले सरकार और सरकार की बीवियों का अल्लाह ने फैसला किया। लो भाई, अल्लाह का फैसला सुनाने लगा हूँ। ये 21वां सिपारा, 21वां सिपारा और आखिरी आयात है 21वें सिपारे की ना, आखिरी 2 आयात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला क्या किया, ये जरा अल्लाह पाक का कुरान सुनना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने फैसला क्या किया, तर्जुमा सुनना। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, अगर दुनिया की जिंदगी और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत और मालो मनाल चाहिए, फ़तआलैना, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो मांगती हो मैं तुम्हें दूंगा, व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, दुनिया लेने के बाद फिर मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह, अगर तुम्हारा इरादा अल्लाह को पाने का है, व रसूलहु, और उसके रसूल को पाने का है, वद्दारल आखिरता, तर्जुमा करो यार, थोड़ा जा तो साथ दिया करो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। वद्दारल आखिरता, अगर आखिरत चाहिए, अल्लाह और उसका रसूल चाहिए, तो फिर इसी तरह भूखें काटनी पड़ेंगी।
اب تمہارے سامنے دونوں چیزیں، اللہ اکبر، اللہ دانش بھائی، اللہ، دونوں چیزیں تیرے آپ کے سامنے، حضور کی بیویوں کے سامنے۔ دنیا چاہیے، دنیا مل جائے گی، اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اسی طرح بھوکیں کاٹنی پڑیں گی۔ رسول پاک کمرے سے تشریف لائے تو جو کرنا، سب سے پہلے آ کے آپ کی اور میری ماں اپنی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کا یہ فیصلہ سنایا، اللہ کا یہ فیصلہ سب سے پہلے ان کو سنایا، اور سنا کے پتہ کیا کہا؟ ادھر دیکھو یار، گل ذرا سمجھو، دیکھو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے تو مجھے اختیار کر لو، چاہے پیسے کو اختیار کر لو، دونوں میں سے ایک چیز لینی پڑے گی، پیسہ ملے گا یا اللہ کا رسول ملے گا۔ اب بتاؤ پیسے لینے ہیں کہ رسول لینا ہے؟ لیکن اس سے پہلے نا اپنے ماں باپ سے مشورہ ایک دفعہ کر لینا، گل نہیں سمجھے۔ ساری بیویوں کو کہا کیا چاہیے؟ سب نے کہا اردنا اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اللہ اکبر، سب ہماری ماں نے کہا۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے کہا ہے نا، لا یحل لک النساء من بعد، اے میرے محبوبہ یہ تو مجھے اتنی پسند آئی ہیں تیری بیویاں کہ اس کے بعد تو میں نے آپ پر کسی سے شادی کرنا ہی حرام کر دیا۔ لا یحلو، یا لا یحلو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حلال نہیں، اج تو بعد حلال نہیں، اج تو بعد کوئی بھی بی بی توڑے تے حلال نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے یہ اتنی عظمت والی ہماری مائیں۔ اچھا یار، ایک اور ماؤں کا ذکر کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ رسول پاک نا زینب کے گھر بہت زیادہ رہتے تھے، جن کی شادی کا میں نے قرآن میں شروع میں پڑھ کے سنایا، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے میرے محبوبہ ہم نے آپ کی زینب کے ساتھ شادی کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ زینب کے گھر اللہ کے رسول 2-2 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے۔ دوسری ہماری مائیں جو ہے نا وہ اندر سے نا تھوڑا سا پتہ ہی ہے پھر جو ہوتا ہے، تو آپ جناب اندر سے نا پریشان تھی۔ دو ہماری ماؤں نے نا بیٹھ کر پلان بنایا، تو جو کرے ہو بیٹھ کر نا پروگرام بنایا دو ماؤں نے کہ رسول پاک زینب کے گھر بہت زیادہ رہتے ہیں، کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے کہ اللہ کے رسول ادھر زیادہ نہ بیٹھیں۔ اچھا پتہ لگاؤ کیوں بیٹھتے ہیں؟ حضور کو شہد بڑا پسند تھا۔ حضور کو کیا بڑا پسند تھا؟ شہد۔ تو حضرت زینب کے گھر میں شہد بڑا ہوتا تھا، سرکار وہاں شہد تناول فرمایا کرتے تھے۔ اب دونوں ماؤں نے پروگرام بنا کے نا جب حضور حفصہ کے گھر گئے نا تو حفصہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اوئے ہوئے ہوئے آپ کے منہ سے بڑی سمیل آ رہی ہے، یا رسول اللہ بڑی بدبو آ رہی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو صبح بھی مسواک کی، دوپہر کو بھی کی، عصر کو بھی کی، میں نے تو کچھ نہیں کھایا، صرف شہد کھایا ہے اور تو کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب یہاں سے اٹھے آپ حضرت عائشہ کے گھر گئے، امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو اتنی سمیل آ رہی ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر بوٹی تو نہیں کھا لی کہیں؟ مغافیر ایک بوٹی کا نام ہے، مغافیر بوٹی تو نہیں کھا لی آپ نے کہیں؟ آپ کے منہ سے سمیل بڑی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو صرف شہد ہی کھایا تھا۔ اچھا پہلے مجھے حفصہ نے بھی کہا ہے، تم نے بھی کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہد کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ آسمانوں سے جبریل آ گئے، آسمانوں سے، لو پھر سننا ہے قرآن، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 28واں سپارہ ہے، 28واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل نے آ کے کہا یا ایھا النبی، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ
लका तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिका, है मेरे नबी लिमा तुहर्रिमु, आप क्यों हराम करार देते हैं शहद को, मा अहल्लल्लाहु लका, जो अल्लाह ने आपके लिए क्या करार दिया है, जो हलाल है उसको आप हराम क्यों करार देते हैं। तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिका, अपनी बोली तर्जमा करा, तुसी अपनी बुढ़िया नूं राजी करना चाहते हो, हैं बुढ़िया नूं राजी करना चाहते हो ते शहद नूं हराम करार देंदे हो। अल्लाह अकबर। ये हैं आपकी और मेरी माएँ, और इन माओं में अल्लाह अकबर कोई शान में फ़र्क नहीं। एक दफ़ा ना सारी अज़वाज बैठी हुई थी, सारी अज़वाज, हमारी सारी माएँ रसूल पाक के पास तशरीफ़ फरमा थी। हुजूर ने फरमाया ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, असल बात तो ये है कि आखिरत में कौन मुझसे सबसे पहले मिलेगा, तुम में से, अपनी बीवियों से कहा, तुम में से मुझे आखिरत में मौत के बाद सबसे पहले किसकी मुलाकात होगी। असल मसला तो ये है, या रसूलल्लाह किसकी मुलाकात होगी। आपने फरमाया, हदीस के अल्फाज है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया अतवालो कुन्ना यदन, अतवालो कुन्ना यदन, अतवालो कुन्ना यदन, तुम में से जिसके हाथ लंबे है ना, हुण सारियां बीबियां एक दूजे दियां हाथ नापन लग पईयां हैं जी। आपने फरमाया इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करेगी वो पहले मेरे साथ मुलाकात करेगी। सबसे लंबे हाथ थे आपकी और मेरी अम्मी, अम्मी सौदा, सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह, उनके हाथ लंबे थे, सारे उनकी तरफ रश्क भरी निगाहों से देखने लगे। तो देखने लगी तो फिर आपने वजाहत फरमाई, आपने फरमाया जो तुम में से अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करेगी वो सबसे पहले मेरे साथ मुलाकात करेगी। और फिर अज़वाज ने भी हुजूर के कहने पर अल्लाह की कसम ऐसे अमल किया। आप गौर करें, अम्मी आयशा का भांजा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो कि एक वक्त में खलीफा बन गए, उन्होंने 25 लाख दिरहम, कितने, 25 लाख दिरहम अपनी खाला को गिफ्ट भेजा, तोहफा। खलीफा जो थे 25 लाख दिरहम हजरत आयशा को तोहफा भेजा, आपकी और मेरी अम्मी को। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में 3 दिन से फाका था, घर में कुछ पक्का नहीं था। अम्मी आयशा ने वो 25 लाख दिरहम सिर्फ एक ही रात में अल्लाह की राह में खर्च कर दिए सारे। उनके लिए भेजा था, उनके भांजे ने भेजा था, तोहफा था, कबूल करती, इस्तेमाल करती, सारे अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा ना माँ बेटी का मुकालबा हो गया। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, आज माँओं का तज़किरा कर रहा हूँ तो जो करना, सैयदा फातिमा फरमाती हैं अम्मी आयशा से कि मेरे बाबा जैसा आपका बाबा नहीं है, मेरे बाप जैसा आपका बाप नहीं है, और मेरे शौहर जैसा आपका शौहर नहीं है, और मेरे बच्चों जैसा आपके बच्चे नहीं हैं। हज़रत आयशा से हज़रत आयशा कहती है इसमें कोई शक नहीं कि आपके बाप जैसा मेरा बाप नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वालतनाहुम बिहिम अज़वाजहुम, कल क़यामत वाले दिन मैं उनकी बीवियों को, नेक लोगों की नेक बीवियों को उनके साथ मिलाऊंगा और वो साथ जन्नत में जाएंगी। अम्मी आयशा कहती हैं इसमें कोई शक नहीं कि आपका बाप मेरे बाप से आला है, लेकिन बेटा क़यामत वाले दिन जब जन्नत में दाखिला होगा ना, तेरा हाथ अली के हाथ में होगा और मेरा हाथ नबी के हाथ में होगा। अल्लाह अकबर। ये अम्मी आयशा कितनी शान वाली और कितनी अजमत वाली हैं कि इनका ये जो हुजरा है ना, ये हुजरा गारे का बना हुआ है। ये हुजरा गारे का बना हुआ है, गारे का। अल्लाह अकबर। ऊपर जो छत है वो खजूर की टहनियों की है,
اور جو دروازہ ہے وہ لکڑی کا نہیں کمبل کا ہے، ٹاٹ کا دروازہ ہے، ٹاٹ کا دروازہ ہے، اور اتنا چھوٹا کمرہ ہے، اتنا چھوٹا بیڈ روم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول جب سجدہ فرماتے تھے تو امی عائشہ فرماتی ہیں میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیا کرتی تھی، جب آپ سجدہ فرما لیتے تو میں اپنی ٹانگیں پھر بچھا لیتی تھی۔ اتنا چھوٹا کمرہ ہے لیکن ذرا اس کی عظمت سننا، اس کی عظمت یہ ہے کہ جبریل اس کمرے میں وحی لے کے آتا ہے اور آج بھی 70,000 فرشتے اس کمرے پر صبح شام درود و سلام کی بارش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا کی جب آخری بیماری تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باریاں لگی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی ہماری ماں کے گھر میں جاتے ہیں تو سوال یہی کرتے ہیں این آنا غدن، این آنا غدن، این آنا، کل میری باری کہاں ہوگی، کل میری باری۔ حضور کیا چاہتے تھے؟ سب بیویوں کو معلوم تھا، سب ازواج کو معلوم تھا کہ حضور کیا چاہتے تھے۔ حضور کیا چاہتے تھے کہ میں عائشہ کے گھر میں چلا جاؤں۔ سب ازواج نے آپ کو اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ آپ جدھر دل چاہے جا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا پھر مجھے کہاں لے چلو؟ عائشہ کے کمرے میں لے چلو۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی، نہیں سمجھ آئی، فی یومی۔ اچھا یہاں سے ایک بات مجھے جملہ بہت عریضہ کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیلنڈروں پر نہ لکھا ہوتا ہے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رمضان کی نا نیت لکھی ہوتی ہے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ رمضان کے غدن کا معنی ہوتا ہے کل۔ اینو الو نو بندہ پوچھے روزہ اج رکھن دے ہیں تے نیت کل دی کرن دے ہیں، اس کا مطلب ہے، اس کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، اور جس نے بنائی ہے وہ دے عقل بھی تھوڑی سی، کیونکہ اللہ کے رسول کی میں نے آپ کو بات سنائی، آپ فرماتے تھے اپنی ازواج کے لیے، آپ اپنی ازواج سے کہتے تھے این انا غدن، کی معنی میری کل باری کتھے ہوئے گی، میری کل باری کہاں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی، میرے نبی فوت ہوئے، فی یومی میرے دن میں، وفی بیتی، قیامت والے دن اعمال پیش ہوں گے، توجہ کرنا، اعمال پیش ہوں گے۔ کوئی کہے گا یا اللہ میں علم کی دولت لے کے آیا ہوں، کوئی کہے گا یا اللہ میں قرآن کی دولت لے کے آیا ہوں، کوئی کہے گا یا اللہ میں عبادت کی دولت لے کے آیا ہوں، قربان جاؤں۔ امی عائشہ پر کے کمبل اٹھا کے کہیں گی اللہ میں محمد اور اس کی رسالت کی دولت لے کے آئی ہوں۔ ان ماؤں کی عظمت کا کیا کہنا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ، سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے، میرے آقا کے بستر کی زینت بنی، دیکھو ساری وہ امت کی ماں ہے بنی، جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا، جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا، اے علی کی ماں تیری کیا بات ہے، سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبوبہ محبوب خدا،
کیا ان کا لقب ہے؟ محبوب خدا، محبوب خدا کی محبوبہ۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، پرسوں میں نے پڑھائی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل آئے، فی صورت، ایک تصویر لے کے آئے۔ جب حضرت جبریل نے کپڑا ہٹایا تصویر سے تو تصویر عائشہ کی تھی، اور جبریل کہہ رہے ہیں ہذہ زوجتک فی الدنیا و فی الجنہ۔ اے میرے محبوبہ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، جنت میں بھی یہ بیوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اور ماں کا تذکرہ کرے، یہ وفا شیار ماں، یہ اتنی عظیم ماں، سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں مردوں میں تو بڑے لوگ مکمل ہوئے ہیں، عورتوں میں صرف 2 عورتیں مکمل ہوئی ہیں، 2 عورتیں۔ آپ نے فرمایا وہ 2 عورتیں کون سی مکمل ہوئی ہیں؟ نمبر 1 جن کا تذکرہ اللہ قرآن میں بار بار کرتے ہیں۔ ایک آیت سناواں، ایک آیت میرا دل کردا پیا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک آیت سنا دوں، اللہ کی ایک بات سنا دوں اس عورت کے بارے میں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مکمل ہوئی ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ آپ نے فرمایا ایک مریم مکمل ہوئی ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد مکمل ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس ابھی خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں آپ کے پاس بیٹھ جائیں، کھانا آپ کو پیش کر دیں، تو پھر آپ میرا اور اللہ کا سلام کہہ دینا، اور ساتھ اللہ کا پیغام دینا وَابْشِرُوهُ بِأَعْلَى الْجَنَّةِ، کہ جنت میں سب سے اونچے محل کی اس کو خوشخبری دے دینا۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، غم گسار نبوت، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول پاک کی دکھ اور سکھ کی ساتھی حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تیرے اور میرے آقا کئی دن تک غار حرا میں جا کے، غار حرا میں جبل نور میں جا کے کئی دن تک آرام فرما، وہاں پر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کھانا 2-3 دن کا ساتھ لے جاتے تھے، باقی دنوں کا کھانا پیچھے باندھ کے کون لے کے جاتی تھی؟ اللہ اکبر، جب جبریل آئے آ کے کہا اقرا پڑھ، اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا، پھر دبایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت زندگی میں پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اللہ کے رسول ڈرے ہوئے گھر میں آئے، آ کے کہا زملونی، مجھے چادر دے دیجئے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تب امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے سرکار کو، خدا کی قسم، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے الفاظ، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے الفاظ۔ کیا فرمایا امی خدیجہ نے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ بیویاں ایسی ہوتی ہیں، کوئی پیسے نہیں کما رہے اللہ کے رسول، ہفتہ جا کے غار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اج کل دی ہندی تے کہندی اوتھے جا کے بہ رہنا تے اینے بڑے بال نے، انہاں دا کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک
انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم اللہ آپ جیسے ہیروں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا. اللہ آپ جیسوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کیا کرتا. انک لتصل الرحم کیونکہ آپ رشتہ داری کو ملانے والے ہیں. اللہ وتحمل الکلا اور جس سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اس کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. اور جس سے کمایا نہیں جاتا کما کے اس کے گھر راشن پہنچانے والے ہیں اور حق کی باتوں پر ساتھ دینے والے ہیں. آپ جیسوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. یہی امی خدیجہ شیب ابی طالب نے 3 سال تک تیرے اور میرے آقا کا مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. ایک گھاٹی میں اوپن جیل میں کھلی جیل میں چھوڑ دیا گیا. امی خدیجہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ حضور کے ساتھ نبھا رہی ہیں. بھوکے کاٹ رہی ہیں. کئی دن تک کھانا نہیں مل رہا. پتے کھا کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے. حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کا رشتہ دار جب کبھی اس کا موڈ ہوتا کسی اونٹ پر سامان لاد کے اندر دھکیل دیتا, اس گاٹی میں دھکیل دیتا. جب تک سامان نہ تھا کئی دن تک تیرے اور میرے آقا بھوکے رہتے. حضرت خدیجہ بھوکی رہتی. اللہ اکبر. اسی لیے تو تیرے اور میرے آقا نے جس سال حضرت امی خدیجہ فوت ہوئی, اللہ اکبر, رسول پاک نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. فرمایا یہ سال عام الحزن ہے, غم کا سال ہے. جب خدیجہ وفات پا رہی تھی اللہ کے رسول کمرے میں تشریف لائے. اللہ اکبر. خدیجہ نے کہا میرے قریب ہو جائیے. اللہ کے رسول قریب ہوئے. خدیجہ نے ایسے کر کے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ حضور کا پکڑ لیا اور پکڑ کر کہتی ہیں اے اللہ کے رسول میں نے آج تک آپ سے کوئی سوال نہیں کیا, آج تک آپ سے روٹی نہیں مانگی, آج تک آپ سے کپڑا نہیں مانگا, کوئی سوال نہیں کیا, پر آج میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں تاکہ جاتے ہوئے میری روح آسانی سے نکل جائے اور میں مطمئن ہو کے چلی جاؤں. حضور نے فرمایا خدیجہ بولیے میں آپ کے سننے کا منتظر ہوں. حضرت خدیجہ نے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے دبا کے کہا اے اللہ کے رسول میرے سرتاج میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے اتنی دیر آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے, کیا آپ مجھ پہ راضی ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ مجھ پہ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ میری غلطیاں معاف کر دینا. تیرے اور میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور آپ نے فرمایا مالکہ تو گواہ بن جانا, یہ میری خدیجہ دکھوں میں میرا ساتھ دینے والی, یہ میری خدیجہ جب لوگ زخم دیتے تھے تو مجھے مرہم رکھنے والی, یہ میری خدیجہ جب لوگوں نے مجھ سے پیسہ روک لیا تو اس نے مجھ پر اپنے پیسوں کی تجوریاں کھول دی. ایک دن میں 40,000 درہم حضور کے قدموں پر حضرت خدیجہ نے نچھاور کیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں مالکہ تو گواہ بن جانا, میں فرشوں پر خدیجہ پہ راضی ہوں, تو عرشوں پہ راضی ہو جا. ایک دن حضرت حالہ حضرت خدیجہ کی بہن گھر میں آئی. حضرت نبی پاک حضرت امی عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حالہ کی آواز بھی خدیجہ سے ملتی تھی, حضرت حالہ کی چال بھی خدیجہ سے ملتی تھی. جب اندر آئی انہوں نے سلام کیا, اللہ کے رسول بے ساختہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں خدیجہ آ گئی. کیا کہتے ہیں؟ خدیجہ آ گئی. امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ تشریف رکھیے. خدیجہ نہیں آئی.
خدیجہ تو فوت ہو گئی ہے، یہ تو ان کی بہن حالہ ہے، یہ تو ان کی بہن، اور بیٹھ بٹھا کے اللہ کے رسول سے امی عائشہ کیا کہتی ہیں، توجہ کرنا، امی صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نوجوان اور خوبصورت بیویاں دے دی ہیں، نوجوان اور خوبصورت بیویاں اللہ نے عطا کر دی ہیں، آپ کیوں ایک بوڑھی کو یاد کرتے رہتے، آپ کیوں ایک، آپ نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہ کہو، اللہ کی قسم جب تک خدیجہ تھی تب تک جب بھی جبریل آتا تھا تو خدیجہ کے لیے خدا کا سلام لے کے آتا تھا، سلام اللہ علیہا، سہ جوڑ میں سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پیاں جنا بن ایک پل نہیں سریندے او شکلاں یاد نہ رہیاں، شام پئی دیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے، کالے وال جد بگے ہوئے تے موت سنیا آیا، کالے وال جد بگے ہوئے تے موت سنیا آیا، کر کچھ فکر قبر دا بیلی تے کیوں دل کھیڈے لایا، اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا تے دونا، اڑیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نہ بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ، اللہ اکبر، جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جاندے، جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جاندے، اے وعدے دعوے سب بندیا دو پل وچ مار مکا جاندے، تو بھی اپنی مینو مار مکا بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، تو منہ چو رب رب کرنا ہے کدی دل اندروں بھی کریا کر، تو منہ چو رب رب کرنا ہے کدی دل اندروں بھی کریا کر، جو وچ قرآن دے لکھیا ہے کدی اس تے عمل بھی کریا کر، کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا، کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نہ بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ویکھ فریدا مٹی کھلی، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری نائے تیری نائے میری، چار دناں دا میلا دنیا پھیرے مٹی دی تیری، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔